اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت یوشع بن نون علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے عین قدموں میں موجود ہیں۔ یاد رہے علماء فرماتے ہیں کہ عام مسلمان، عام مومن کا جہاں پر مرتبہ، اس کی فراست، اس کی سوچ کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے اس مرتبے سے کسی ولی کے مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں پر کسی ولی کے مرتبے کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے صحابی کے مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں کسی صحابی کے مرتبے کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو کیا بات ہے، ہم اس عظیم ہستی کے قدموں میں موجود ہیں جن کو یہ شرف ملا، اللہ عز و جل کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اور حضرت یوشع بن نون علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بیان کرنے سے پہلے ایک بات عرض کرتا چلوں، تاریخ میں انبیاء علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت جو ہے، یا یہ خاص طور پر ان کے جو مزارات ہیں، اس کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں، مختلف، کیونکہ یہ تاریخ کا معاملہ ہے، کون سا مزار کہاں موجود ہے اس کی کنفرمیشن میں کچھ پرابلم ہے۔ یعنی حضرت یوشع بن نون علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار ہم پہلے بھی ریکارڈ کر چکے ہیں، پہلے بھی وہاں حاضری دے چکے ہیں، لیکن وہ بغداد میں نہیں بلکہ وہ ترکی میں ہے۔ تو اب علماء سے جب رابطہ کرتے ہیں اس بارے میں، تو چونکہ یہ ہزاروں سال پرانی بات ہے تو ہم کنفرم نہیں کر سکتے کہ ایگزیکٹلی مزار کہاں موجود ہے، لیکن ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، نسبت چونکہ یہاں اس جگہ کو اللہ کے نبی سے ہے اور لوگ زائرین یہاں حاضری دیتے ہیں، مزار شریف بنا ہوا ہے، تو ترکی میں جو ہم نے مزار پر حاضری دی، پہلے آپ کو وہ مزار دکھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہاں انشاءاللہ ان کے قدموں میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ I will reach out to people all over the world to spread the sunnah, whether it be China or Bangladesh, even if it's Hindustan. My life can be sacrificed for my Murshid's sake. اب انشاءاللہ حضرت یوشع علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں اور استنبول سے تھوڑا سا دور ان کا مزار ہے، وہاں حاضری ہے۔ I will reach out to people all over the world to spread the sunnah, whether it be China or Bangladesh, even if it's Hindustan. My life can be sacrificed for my Murshid's sake. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت آپ ایک طویل قبر مقدس دیکھ رہے ہیں، یہ حضرت یوشع بن نون علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر منور ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، اس میں کنفیوز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہزاروں سال پرانی چونکہ تاریخ ہے تو مختلف مقامات پر کہیں ہو سکتا ہے حضور تشریف لے گئے ہوں، ان کی قدم رنجہ فرمانے پر وہ نشانی بنا دی ہو، اور کہیں وہ بذات خود موجود ہوں جہاں ان کا مزار ہو۔ تو بہرحال ہمیں جب بھی نسبت والی چیزوں کو پتہ چلے تو اس کی بہت زیادہ تحقیق کے بجائے اگر ادب کا دامن تھام کر ان کی برکتیں لینے کی کوشش کر لی جائے، کیونکہ یہ تو ہمارا یقین ہے کہ اگر بالفرض حضرت یوشع بن نون علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار یہاں نہیں بھی ہے، لیکن چونکہ ہم انہی کا ذکر کر رہے ہیں، انہی کی بارگاہ میں التجا بھی کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ بھی پیش کر رہے ہیں، تو دنیا میں کہیں بھی ہوں ان کی برکتیں تو مل ہی جائیں گی۔ تو بہرحال نسبت کی جگہ ہے، ہم یہاں آئے ہیں۔ حضرت یوشع بن نون علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلے کچھ تعارف عرض کر دیتا ہوں۔ آپ کا نام یوشع، آپ کی ولدیت نون بن افرائیم بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت یوشع علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دوستوں میں سے ہیں، جی ہاں، اور آپ کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ حضرت یوشع علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت موسیٰ کے بعد یہی آپ کے ولی عہد بنے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت و صحبت میں رہتے آپ سے علم حاصل کرتے تھے۔ تو آپ بعد میں جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہی ولی عہد بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا مرتبہ انہیں عطا فرمایا۔ آپ کا ایک عظیم معجزہ جو کسی اور نبی کو نہیں ملا، یقیناً میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو تمام انبیاء کے سردار ہیں، آپ کو تو تمام معجزات کا مجموعہ عطا کیا گیا، مگر واقعہ کیا ہوا؟ حضرت یوشع علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کو لے کر بیت المقدس کی فتح کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ ایک بستی کا محاصرہ کر لیا، اور بستی کا محاصرہ جمعے کو عصر تک طویل ہو گیا تھا۔ یاد رہے ہفتے کا روز شروع ہونے والا تھا اور
اس دن یعنی ہفتے والے دن آپ کو کسی کام کرنے کی اجازت نہیں تھی. اگر جمعہ کی مغرب ہو جاتی تو ظاہر ہے پھر محاصرہ جو ہے وہ ساری لڑائی جو ہے وہ روکنی پڑ جاتی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورج سے فرمایا, دیکھیے یہ ہوتے ہیں انبیاء, یہ ہوتی ہے اتھارٹی, یہ ہوتا ہے اختیار. آپ نے سورج سے فرمایا تو بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے اور میں بھی اللہ کے حکم کا پابند ہوں. پھر دعا فرمائی, اے اللہ سورج کو غروب ہونے سے روک لے. اللہ تعالیٰ نے سورج کو غروب ہونے سے روک دیا اور اسی دوران آپ نے بستی کو فتح کر لیا. یعنی جب تک آپ نے گویا اجازت نہ دی, رب نے یہ کرم فرمایا, لیکن انبیاء کی اتھارٹی دیکھیں کہ سورج سے گفتگو فرما رہے ہیں اور سورج روک لیا گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں, میرے آقا فرماتے ہیں یوشع بن نون کے سوا سورج کسی کے لیے نہیں رکا اس رات جس میں حضرت یوشع بن نون بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے تو سورج رک گیا. یہ ہے انبیاء, یہ ہے ان کا مرتبہ, یہ ہے ان کے معجزات. سبحان اللہ. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب ذرا غور کیجئے, سائنس کہتی ہے کہ سورج کی ایک چال ہے, وہ منٹ منٹ پر ایک وقت پابندی کے ساتھ وقت طے کرتا ہے. وہ شعر ہے نا, چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی, یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, تو سرکار کا عالم کیا ہوگا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب یہ عالم ہے تو نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کا عالم کیا ہوگا. اب ہو سکتا ہے یہ سوال ذہن میں پیدا ہو کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اشارے پر بھی کیا سورج نے اپنی کوئی حرکت کو تبدیل کیا, اپنے یوں سمجھیے روٹین کو تبدیل کیا. جی ہاں, ایک بار نہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں 2 بار یہ موقع ملتا ہے, نظر آتا ہے کہ جہاں پیارے آقا نے سورج پر تصرف فرمایا. ایک تو سورج کی چال رک جانا بہت بڑی بات ہے, سورج کا ٹھہر جانا, آگے نہ بڑھنا بڑی بات ہے. اور یہ کب ہوا تھا؟ ایک تو آپ نے یوشع بن نون علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ سنا. نبی پاک کی سیرت میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ پیارے آقا جب شب معراج بیت المقدس کی سیر کر کے تشریف لے آئے, صبح ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وہاں کے کفار قریش تھے ان کے سامنے یہ دعویٰ کیا کہ رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس کی سیر کر کے آیا ہوں. تو ان لوگوں کو یقین نہ آیا اور انہوں نے معاذ اللہ اعتراض کرنا شروع کیا. تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ وہ جو قافلہ ہے, ہمارا ایک قافلہ بھی گیا ہوا ہے بیت المقدس, کہ آپ کی راستے میں اس سے ملاقات ہوئی؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں میری ان سے بھی ملاقات ہوئی, میں نے انہیں بھی دیکھا. تو کہا یہ بتائیے وہ کب آئے گا؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پرٹیکولر ٹائم بتایا کہ اس دن اتنے بجے یعنی اس وقت اس پہر جو ہے یہ قافلہ آ جائے گا. اب سارے مکے والوں نے کہا کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے معاذ اللہ انہیں جھوٹا ثابت کرنے کا. تو سارے مکے والے جو ہیں وہ مکے کی جو باؤنڈری ہے وہاں پہنچ گئے, صحابہ کرام بھی پہنچ گئے. اور صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو حق فرمایا, 1 منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہونا. اب سارے لوگ کھڑے انتظار ہے قافلہ آنے کا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وقت ارشاد فرمایا تھا وہ وقت قریب آ گیا اور دور دور تک قافلے کا نام و نشان نہیں تھا. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تو سورج ٹھہر گیا, بالکل اس جگہ پر ہی ٹھہر گیا جہاں وہ موجود تھا. وہی پہر برقرار رہا جو وقت نبی پاک نے فرمایا, اسی وقت قافلہ جو ہے مکے میں داخل ہوتا ہے. اور میرے آقا کے حکم پر, میرے آقا کی یوں سمجھے تصرف دیکھیے. اور ایک دوسرا بڑا مشہور واقعہ ہے جو مقام صحبہ پر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی نماز جاتی ہے, عصر کا وقت چلا جاتا ہے, نبی پاک دعا فرماتے ہیں سورج روکنا واقعی کمال ہے مگر سورج پلٹانا جو ہے وہ اس سے بڑا کمال ہے. مغرب کے بعد تو عشاء کا وقت ہی ہوتا ہے مگر دنیا نے دیکھا مقام صحبہ پر مغرب کے بعد پھر عصر کا وقت ہوتا ہے. تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم, تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا. میرے بیچ اسلامی بھائیو, سورج الٹے قدم آتا ہے, پھر عصر کا وقت ہوتا ہے, پھر سورج کی شعاعیں نکلتی ہیں اور نبی پاک مولا علی سے فرماتے ہیں علی اثر ادا کر لو. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, حضرت یوشع بن نون علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ, بڑی نافرمانیاں کی ہیں بنی اسرائیل نے. مجھے الحمدللہ چونکہ کئی مزارات اور انبیاء پر جانے کا موقع ملا, آپ نے بھی وہ سلسلے دیکھے ہوں گے اور آپ نے بھی جنہوں نے پڑھا ہے سیرت کو پڑھا ہے, انبیاء کی حالات کو پڑھا ہے, تو بنی اسرائیل کی جو قوم تھی اس کی بہت ساری نافرمانیاں پڑھنے کو موقع ملتا ہے. لیکن جہاں جہاں انہوں نے نبیوں کی نافرمانی کی ان پر عجیب و غریب عذاب آئے. حضرت یوشع بن نون کی جو قوم تھی, اچھا اس قوم کا کیا ہوتا تھا, مال غنیمت جو جہاد میں جنگوں کے دوران ملتا تھا تو وہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی. یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر اللہ کا خاص کرم ہے کہ اگر جنگوں کے دوران جہاد کے دوران مسلمانوں کو مال غنیمت ملتا تھا تو مسلمان اسے آپس میں تقسیم کرتے تھے. لیکن اس سے پہلے کی قومیں وہ مال غنیمت جو ہیں
وہ جمع کرتی تھی اور اوپر سے آسمان سے آگ آتی تھی اور وہ پورے مال غنیمت کو جلا دیتی تھی. اب پورا مال غنیمت جل جائے تو یہی قبولیت کی دلیل ہے. تو حضرت یوشع بن نون علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بیت المقدس کو، اس بستی کو فتح کر لیا تو مال غنیمت اکٹھا کیا. آگ نمودار ہوئی مگر آگ اس مال غنیمت کو نہ کھا سکی. تو حضرت یوشع علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ لگتا ہے کسی نے غلط بیانی کی ہے، بے ایمانی کی ہے، کسی کے دل میں کھوٹ ہے. تو آپ نے کیا کیا؟ کہا کہ ایسا کرو ہر قبیلے کے لوگ آئیں اور میرے ہاتھ پر بیعت کریں. بہت سارے قبیلے کے لوگ آئے، ان کے نمائندے آئے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. تو جب بیعت ختم ہوئی تو ایک قبیلے کے فرد کا ہاتھ جو ہے حضرت یوشع بن نون کے ہاتھ کے ساتھ چپٹ گیا، چپک گیا جس کو آپ کہیں، وہ جدا نہیں ہو رہا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے قبیلے کے کچھ لوگوں نے گڑبڑ کی ہے. اب قبیلے کے سارے لوگوں کو بلایا گیا، ان سب نے ہاتھ پر بیعت کی. تو اب دو یا تین آدمیوں کے ہاتھ آپ کے ہاتھ پہ چمٹ گئے، باقی سب کے ہاتھ فارغ ہو گئے. آپ نے کہا کہ تمہارے دل میں کچھ کھوٹ ہے، تم نے کچھ گڑبڑ کی ہے. تو اب انہوں نے کہا کہ جی ہم نے گائے کے سر کے برابر کا سونا جو تھا وہ چھپا دیا تھا انہوں نے مال غنیمت میں سے، وہ انہوں نے پیش کیا. آپ نے وہ سارا واپس مال غنیمت میں رکھا. آگ آئی اور سارے مال غنیمت کو جلا کر چلی گئی، یعنی وہ مال غنیمت جو ہے قبول ہو گیا. تو یہ بھی آپ کا ایک معجزہ، یہ بھی آپ کا ایک کمال تھا کہ آپ کے ہاتھ سے جھوٹ بولنے والوں کا، خیانت کرنے والوں کا ہاتھ چمٹ گیا. اب میرے بیچ اسلامی بھائیوں، بنی اسرائیل کو لے کر دیکھیں، نبیوں کا مذاق اڑانا، بے ادبی کرنا، ہمیشہ یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین، یہاں موجود اسلامی بھائی بھی یاد رکھیں، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. جو بے ادبی کرتا ہے نا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا. اب اس قوم کو لے کر جب بنی اسرائیل کو حضرت یوشع بن نون داخل ہوئے تو فرمایا کہ حکم دیا کہ شہر میں سجدہ کرتے ہوئے، عجز و انکساری کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی ہے نا تو اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے شہر میں داخل ہوں. مگر بنی اسرائیل نے اس حکم کو نہیں مانا. سجدہ کرنے کی بجائے، سر جھکانے کی بجائے سر اٹھائے سرین کے بل گھسٹتے ہوئے اور داخل ہوئے، اور بجائے بخش دے، آپ کو کہا کہ یہ کہتے ہوئے نکلو کہ یا اللہ ہمیں بخش دے. عربی میں کہا، لفظ اس کا یہ تھا حتہ، اے اللہ ہمیں بخش دے. وہ بطور استہزاء، مذاق اڑانے کے لیے اس سے ہم زبان الفاظ ہوتا ہنتا، یعنی گندم کہتے ہوئے داخل ہوئے اور اپنے نبی کے حکم کے برخلاف قولن بھی اور فعلن بھی، عمل بھی نہیں کیا اور زبان سے بھی وہ نہیں کہا، وہ شہر میں داخل ہوئے. قرآن پاک میں ان کی اس نافرمانی کا تذکرہ موجود ہے. چنانچہ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 58 اور 59 کی تلاوت بھی سنیے، ترجمہ بھی سنیے، پھر بات آگے کرتے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اور جب ہم نے فرمایا اس بستی میں جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، اور دروازہ میں سجدہ کرتے داخل ہو اور کہو ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور قریب ہے کہ نیکی والوں کو اور زیادہ دیں. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. تو ظالموں نے اور بات بدل دی جو فرمائی گئی تھی اس کے سوا، تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا، بدلہ ان کی بے حکمی کا. اور جیسا کہ حدیث پاک میں بھی اسی واقعے کا تذکرہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا تھا کہ دروازے سے جھکتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا ہماری خطاؤں کو بخش دے تو ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے. مگر انہوں نے یہ بات بدل دی، دروازے سے سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے. حتتن بخش دے کے بجائے حبتن فی الشعراء، جو میں دانا کہتے ہوئے وہ جاتے تھے. اے میرے
बीच इस्लामी भाइयों, जब इन्होंने ये गलत काम किया, नाफरमानी की, मजाक उड़ाया, बेअदबी की, तो क्या हुआ? अल्लाह ताला ने इस कौम पर ताऊन का अजाब मुसल्लत कर दिया। हजरत यूशा बिन नून अला नबीना अलैहिस्सलाम की कौम पर ताऊन का अजाब नाजिल फरमाया। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, बहुत कुछ सीखने के लिए हमारे लिए, और ये एक नबी अलैहिस्सलाम की सीरत में नहीं मिलता। बनी इसराइल के वाकयात पढ़ें, कुरान में जा बजा हमें समझा रहे हैं, बताया जा रहा है कि ये गलती की तो ये अजाब, ये गलती की तो ये अजाब। आज सुबह शाम हम अपने नबी अलैहिस्सलाम की नाफरमानी कर रहे हैं। आका फरमाए नमाज पढ़ो मेरी आंखों की ठंडक है, और नबी पाक का उम्मती कहलाने वाला नमाज ही ना पढ़े। नबी पाक अलैहिस्सलाम अपनी सुन्नतों पर अमल करने की हमें दावत दें और डराएं भी। फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा वो मुझसे नहीं। और हम उनकी सुन्नतों से दूर जिंदगी गुजारें। ठीक है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बरकत से हम पर अजाब नाजिल नहीं हो रहा, मगर किसी दिन उनकी बारगाह में हाजिरी तो देनी है ना। है बनी इसराइल के वाकयात हम सबके लिए मशअले राह हैं कि देखो पिछली कौमों ने अपने नबी की बात ना मानी तो तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, उनकी नामो निशान ना रहा दुनिया में। और आज हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हम पर एहसान है। जी हाँ, जरा गौर कीजिए, हम भी बनी इसराइल में हो सकते थे ना, हम भी किसी और कौम में पैदा हो सकते थे। ये मुझ पर और आप पर अल्लाह अज़्ज़ा वजल का कितना बड़ा एहसान है कि नबियों के आका रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। अरे उस उम्मती बनाने ही का अगर हम सारी जिंदगी शुक्र अदा करते रहे ना, सारी जिंदगी सर झुका रहे, सारी जिंदगी नबी पाक का जिक्र ही करते रहे और उनकी शान बयान करते रहे और उनके फरामीन पर अमल करें, तो भी उसका शुक्र अदा नहीं हो सकता। मगर बदकिस्मती से आज उनके उम्मती, प्यारे आका के चाहने वाले कहलाने वाले, नबी पाक के गुलाम कहलाने वाले, उनकी सुन्नतों से दूर, उनके फरामीन से दूर, उनकी तालीमात से दूर जिंदगी गुजार रहे हैं। हजरत यूशा बिन नून के कदमों में खड़े होकर, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के कदमों में खड़े होकर आपको ये मैं पैगाम देना चाहता हूं कि अपने नबी का दामन थाम लो, आसियों थाम लो दामन उनका, वो नहीं हाथ झटकने वाले, वो इंशाअल्लाह जरूर अपने दामन से लिपटाकर हमें जन्नत में ले जाएंगे, मगर हम उनका दामन तो थामे रहे ना। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, हजरत यूशा बिन नून अला नबीना अलैहिस्सलाम ने एक तवील अरसे तक इस्लाह की, लोगों की तरबियत फरमाई और फिर 126 साल की उम्र में आपने विसाल फरमाया। मुख्तसर तारीख हमने सुनी है, मजीद कुरान पाक पढ़ने की आपको दरखास्त करता हूं कि पढ़ते रहिए और उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है।